بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے داروں کے لیے جنت کا سجایا جانا۔ تیسری خصوصیت ہے جنت کا مزین ہونا۔ یہ بھی بہت سی روایات میں وارد ہوا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ سال کے شروع ہی سے رمضان کے لیے جنت کو آراستہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور قاعدے کی بات ہے کہ جس شخص کے آنے کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے اتنا ہی پہلے سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ شادی کا اہتمام مہینوں پہلے سے کیا جاتا ہے۔ چوتھی خصوصیت ہے سرکش شیاطین کا قید ہو جانا، جس کی وجہ سے گناہوں کا زور کم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں رحمت کے جوش اور عبادت کی کثرت کا مقتضا یہ تھا کہ شیاطین بہکانے میں بہت ہی انتھک کوشش کرتے۔ کون مقتضا یہ تھا کہ شیاطین بہکانے میں بہت ہی انتھک کوشش کرتے اور پاؤں چوٹی کا زور ختم کر دیتے۔ اس وجہ سے معاصی کی کثرت اس مہینے میں اتنی ہو جاتی کہ حد سے زیادہ، لیکن باوجود اس کے یہ مشاہدہ ہے اور محقق کے مجموعی طور سے گناہوں میں بہت کمی ہو جاتی ہے۔ کتنے شرابی کبابی ایسے ہیں کہ رمضان میں خصوصیت سے نہیں پیتے، اور اسی طرح اور بھی گناہوں میں کھلی کمی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ ہوتے ضرور ہیں، مگر ان کے سرزد ہونے سے اس حدیث پاک میں تو کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ اس کا مضمون ہی یہ ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس بنا پر اگر وہ گناہ غیر شرکسوں کے اثر ہو تو کچھ خلجان نہیں، البتہ دوسری روایات میں کثرت کی قید بغیر مطلقاً شیاطین کے مقید ہونے کا ارشاد بھی وارد ہوا ہے۔ بس اگر ان روایات سے بھی سرکش شیاطین کا ہی قید ہونا مراد ہے، بسا اوقات لفظ مطلق بولا جاتا ہے مگر دوسری جگہ اس کی قیودات معلوم ہو جاتی ہیں، تب بھی کوئی اشکال نہیں رہا۔ البتہ اگر ان روایات سے سب شیاطین کا محبوس ہو جانا مراد ہو تب بھی ان معاصی کے صادر ہونے سے کچھ خلجان نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگرچہ معاصی عموماً شیاطین کے اثر سے ہوتے ہیں مگر سال بھر تک ان کے تلبس اور اختلاط اور زہریلے اثر کے جماؤ کی وجہ سے ان کے ساتھ اس درجہ مانوس اور متاثر ہو جاتا ہے کہ تھوڑی بہت غیبت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہی خیالات اپنی طبیعت بن جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بغیر رمضان کے جن لوگوں سے گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں رمضان میں بھی انہی سے زیادہ سرزد ہوتے ہیں، اور آدمی کا نفس چونکہ ساتھ رہتا ہے اس لیے اس کا اثر۔ دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر خیر کی بات اس کے دل تک نہیں پہنچتی۔ اسی کو حق تعالی شانہ نے اپنے کلام پاک میں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون میں ارشاد فرمایا کہ ان کے قلوب زنگ آلود ہو گئے۔ ایسی صورت میں وہ قلوب ان گناہوں کی طرف خود متوجہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ایک نوع کے گناہ کو بے تکلف کر لیتے ہیں، لیکن اس جیسا جب کوئی دوسرا گناہ سامنے ہوتا ہے تو دل کو اس سے انکار ہوتا ہے۔ مثلا لوگ شراب پیتے ہیں، ان کو اگر سور کھانے کو کہا جائے تو ان کی طبیعت کو نفرت ہوتی ہے، حالانکہ معصیت میں دونوں برابر ہیں۔
تو اسی طرح جبکہ غیر رمضان میں وہ ان گناہوں کو کرتے رہتے ہیں تو دل ان کے ساتھ رنگے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان مبارک میں بھی ان کے سجد ہونے کے لیے شیاطین کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ بالجملہ اگر حدیث پاک سے شیاطین کا مقید ہو جانا مراد ہے، تب بھی رمضان مبارک میں گناہوں کے سجد ہونے سے کچھ اشکال نہیں ہے، اور اگر متمرد اور خبیث شیاطین کا مقید ہونا مراد ہو تب تو کوئی اشکال ہے ہی نہیں، اور بندہ ناچیز کے نزدیک یہی توجیہ اولا ہے، اور ہر شخص اس کو غور کر سکتا ہے اور تجربہ کر سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں نیکی کرنے کے لیے یا کسی معصیت سے بچنے کے لیے اتنے زور لگانے نہیں پڑتے جتنے کہ غیر رمضان میں پڑتے ہیں۔ تھوڑی سی ہمت اور توجہ کافی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا صاحب محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں مختلف لوگوں کے اعتبار سے ہیں، یعنی فساق کے حق میں صرف متکبر شیاطین قید ہوتے ہیں اور صلحاء کے حق میں مطلقاً ہر قسم کے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شیطان اور نفس کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کیا ہو رہا تھا ادھر؟ لڑائی کس میں؟ بچے ہوئی کہیں بات؟ کل سے الٹا بول رہا تھا، آج بھی بول گیا تو میں نے سب ابھی تھا تکبیر میں، تکبیر تو آئین پڑی ابھی۔ جماعت میں لاٹھی کھینچ گئی ہے، وہ بھگائی جماعت میں لاٹھی کھینچ گئی، جماعت بھگائی یہاں سے بھر کر۔ کہاں کی جماعت؟ وہ سوکڑیا سے وہ کیا لاٹھی بجاتے ہیں؟ وہ تو ہلکے پھلکے سے تھے، وہ بھی لٹ بجا رہے ہیں۔ برائی تو برائی پہلے جماعت میں فرشتے تھوڑی ہیں، صحیح بات ہے ان کی برائی جتنے لوگ لاڑی کے بارے میں 4 مہینے ایک ساتھ رہے ہیں۔ وہی کہیں بات کریں، اللہ جانے 4 سے اندر بیٹھ کر صلح صفائی کرا دیتے ان کی۔ جب سے جماعت میں چلنے کو 5 جھگڑا ہو چکا ہے، کیا بات؟ 5 جگہ، اور دلی مرکز میں جھگڑا ہوا ہے۔ ہاں تو جھگڑے سے شروعات کری، چلہ جھگڑے میں ہو جائے گا پورا۔